بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ وذ جاوید ملک پر. اپنے اسلام آباد کے اس خصوصی پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ARY نیوز اپنے نیو لک کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے پروگرام میں ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں ہونے والے واقعات بین الاقوامی تناظر میں. آج میرے ساتھ شریک کی گفتگو ہوں گے پاکستان کے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر آف پاکستان چودھری احمد مختار صاحب. ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کی جو ڈیفنس ریلیشن شپ ہے دنیا کے ساتھ وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈیفنس نیڈز ہیں اس پر بھی ہماری بات ہوگی. میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا آپ کو اپنے اس پروگرام میں. ہم بات کریں گے ڈیفنس ریلیشن شپ پاکستان کی جو دنیا سے ہے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ. آئے دن ہمارے جو ان کے وزٹس ہوتے ہیں، آپ بھی تشریف لے کر گئے تھے امریکہ میں، اور ایک جو ہماری ریلیشن شپ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیفنس منسٹر یا ملک کا جو دفاع ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ دفاع اپنا رکھیں. آئے دن جو ہمارے ڈرون کے حملے ہوتے ہیں، ہماری سوورنٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے، تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کے. بحیثیت ڈیفنس منسٹر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں، ہماری بھی یہ خواہش نہیں کہ ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے. اس ایشو کے اوپر دی گورنمنٹ آف پاکستان، جیسے صدر پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، فارن منسٹر، انہوں نے ہر سٹیپ پہ یہ بات کی ہے کہ دیز آر کاؤنٹر پروڈکٹیو. ڈرون اٹیک سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، تو اس لیے جس چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کو بند کر دینا چاہیے. یہ ان کی ابھی پالیسی ریویو میں یہ ایجنڈے میں آ گیا ہے کہ وہ اپنی پالیسی ریویو میں اس پوائنٹ کو لے کے آئیں کہ ڈرون اٹیکس کو کس طرح سے ختم کیا جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے، جو پرسسٹنٹلی ان کو یہ بتا رہی ہے، دنیا کو بتا رہی ہے. اینڈ جب میں کہتا ہوں دنیا کو بتا رہی ہے، تو جب ہم نے UK والوں سے بات کی یا جرمن سے بات کی یا کسی اور یورپین ممالک کے بندے سے بات کی، تو اس نے اگری کیا ہمارے ساتھ کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئے ہیں. تو جب ساری دنیا اس ایشو پہ آ گئی ہے، جو صاحب اگری تو کرتے ہیں، یقیناً آپ اس چیز کا احساس بھی دلاتے ہوں گے ان کو مختلف چینلز پر، ڈپلومیٹکلی بھی اور اپنے بائیلیٹرل ٹاکس میں بھی، لیکن کچھ تاثر یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں بات، اور بدستور صبح اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، شام کو ایک اور ڈرون آ جاتا ہے پاکستان میں. دیکھیں، پاکستان گورنمنٹ تو ہر لیول پہ اس کو ریز کر رہے ہیں ایشو کو، اور جتنے پہلے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے اس سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پرسسٹنٹ رہے اپنی اس ڈیمانڈ سے کہ ہماری سوورینٹی کو نہ چیلنج کیا جائے، یہ ڈرون اٹیکس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، تو وقت بہت جلد آ جائے گا جب یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. ابھی جو ہماری ایک اور چیلنج ہمارے سامنے ہے، ہم باقی چیلنجز پر بھی بات کریں گے، لیکن جو آپریشن ہو رہا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انتہا پسند یا شدت پسند جو ہیں انہوں نے پناہ گاہیں تلاش کر لی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک اکثر تعداد غیر ملکیوں کی ہے جن کا یہاں ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں ملینز کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، کتنا عرصہ یہ چلے گا اور کب ہم اس کے اوپر کچھ میننگ فل ریزلٹس دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں، مین آپریشن جو ملٹری کا آپریشن ہے یہ تو کچھ دن اور چلے گا، اور اس سے پورا جو سوات کی ویلی ہے وہ اس کو کلیئر کر دیں گے فرام دی مسکرینٹس. جو شدت پسند لوگ ہیں ان سے اس کو پاک کر دیں گے. باقی جو نیکسٹ آپریشن سیٹ اپ ہے، جو ان کی جو ڈسپلیس پرسنز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ ٹائم لے گا، اور اس میں فنڈز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم تو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں دنیا کو کہ اس مسئلے میں ہماری مدد کریں. جہاں تک سوات میں شدت پسندوں کے ساتھ جنگ کا تعلق تھا، وہ ہماری فورسز نے بتایا ہے کہ کتنی شدت سے یہ جنگ ہوئی. 98 پاکستان آرمی کے جوان شہید ہوئے، آفیسرز و نوجوان، اور اس میں آفیسرز کی ریشو جو تھی وہ حیران کن زیادہ تھی. وہ 15 سے 20% آفیسرز ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو فوج کے لوگ ہیں، جو آفیسرز ہیں، دے وانٹ ٹو لیڈ فرام دی فرنٹ. وہ آگے تھے اور انہوں نے شہادت اپنائی، اور یہ سوچ کے کہ اس جگہ پہ میں جا رہا ہوں تو میں واپس نہیں آؤں گا. پر آفیسرز نے لیڈ کیا، جس وجہ سے جو جوان تھے وہ بھی تگڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی پوری کوشش کی، اور ہم نے اس ویلی کو ختم کیا. ہم نے تقریباً 1242 شدت پسند مارے ہیں اس میں، اور 92 کے جو ہم نے پرزنرز بھی بنائے ہیں. باقی جو زخمی ہوئے، جو بھاگے ادھر سے، ان کی تو ہمارے پاس کو کاؤنٹ نہیں ہے، بٹ یہ کاؤنٹ جو باڈی کاؤنٹ ہے. لیڈنگ اس میں جو سرغنہ جس کو اگر ہم کہیں، انتہا پسندوں کے سرغنہ جو تھے، جو سپہ سالار تھے، جو ان کو کمانڈرز ان سمپل ٹرمینالوجی، ان کے نام سامنے نہیں آ رہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ کون سے سرغنہ جو ہیں وہ یا تو کیپچر ہوئے ہیں یا ان کو ہلاک کیا گیا ہے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس آپریشن کا یہ رزلٹ ہے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس کا قاضی فضل اللہ کا، تو وہ تو کیپچر نہیں ہوا، نہ ہی اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے.
سو اس کو جتنی دیر تک آرمی ویریفائی نہیں کر لیتی اتنی دیر تک وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اس کو مار دیا. مسلم خان ہے تو پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی مارا گیا ہے, بٹ اس کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی. تقریباً 12 کے قریب جو ان کے ڈیپٹی کمانڈرز ہیں ان کو تو اس آپریشن میں ختم کیا گیا ہے, اور جو مین کمانڈر ان کا جو فضل ہے وہ بھاگا ہوا ہے, اس کے پیچھے فورسز ہیں. انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا. کیونکہ اب جو ایک چیز یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب آپریشن شروع کیا جاتا ہے عسکری نوعیت کا تو اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں. یقیناً ایک ہدف تو ہمارے سامنے ہے کہ اس علاقے سے صفایا کیا جائے ان مسکرینٹس کا, ان شدت پسندوں کا جو کہ ہمارے وفاق کو تھریٹن کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ہدف حاصل کرنے میں اب ہم کتنی دور ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو ملٹری کا ہدف ہے وہ تو اچیو کرنے میں ہم کچھ دن ہی دور رہ گئے ہیں, پر جہاں تک ان لوگوں کو ری اسٹیبل کرنا ہے وہاں پہ, اور جہاں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, اس میں بھی ہمیں خاصا فاصلہ طے کرنا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی 40 ڈی ایم جی کے آفیسرز کو ڈائریکٹلی جو ٹرین آؤٹ کر کے ہیں ان کو سب کو فرنٹے میں پوسٹ کیا ہے. اس میں 7 عورتیں بھی ہیں بتانے کے لیے کہ سسٹمز کو بنانا ہے, سسٹمز خراب تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اس میں ایک پورا نیا سسٹم ایوالو ہوگا. جو افسرز ہیں وہ سارے ڈی ایم جی گروپ کے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ ادھر لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اور وہ ایسی فورسز بنائیں گے جو اس ایریا کو کنٹرول کر سکیں. ابھی ہمیں 2-4-6 ماہ تو فوج کی وہاں پہ پریزنس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم ان کو نزدیک نہ آنے دیں جو مسکرینٹس ہیں. کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ جو خیر خواہ ہیں ملک کے بھی اور علاقے کے بھی اور تمام پولیٹیکل اور عسکری قوتوں کے, کہ بھئی یہاں پہ پرماننٹ پریزنس جو ہے وہ اگر آرمڈ فورسز کی ہو کینٹونمنٹ کی شکل میں تو وہ اس کی طرف سجیسٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہاں پہ کنٹونمنٹ کی ضرورت ہے. مطلب ان دی کمنگ ڈیز, ان دی کمنگ ڈیز آلسو کنٹونمنٹ کی تو ضرورت وہاں پہ نہیں ہے, بیکاز وہاں پہ جو ایک سائڈ سے ہی جو یہ ہمارے دشمن آ رہے تھے ان کو تو ہم نے بھگا دیا اور بھگاتے جا رہے ہیں. ان کو پاکستان کے ہر کونے سے ان کو نکال دیں گے. لیکن جب بھاگیں گے تو جو صاحب کہاں جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بارڈر پہ تو افغانستان آتا ہے, تو وہاں پر بھی ایک ہماری جوائنٹ اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہوئی ہے. کازائی صاحب کیونکہ آئے دن تشریف بھی لاتے رہتے ہیں صدر صاحب کے ساتھ, امریکہ میں بھی تھے, ایران میں بھی تھے, اور امریکہ خود جب پالیسی بناتا ہے تو ایف پیک کہتا ہے اس کو. تو یہ بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں کچھ لوگ تو ازبکستان جا رہے ہیں. ازبکستان کا تو بارڈر ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہے, افغانستان جانے ہم نے سرٹن پوائنٹس پہ سرٹن ہائٹس پہ اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے. اگر اس طرف آتے ہیں تو ہم اوپر سے ان کو مارتے ہیں, نیچے سے مارے. ہماری کوشش یہی ہے کہ آ رہے افغانستان سے تھے پہلے, یہ پہلے ہر طرف افغانستان سے آئے ہیں. سارے طالبان کہاں سے آئے ہیں؟ تو پھر ان کو ہم وائی ڈونٹ وی ریز دس ایٹ انٹرنیشنل لیول؟ وہ تو ہمیں بلیم کر رہے ہیں ہر وقت. کارزائی صاحب اب تھوڑے کم ہو گئے, پہلے تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے پاکستان کے لیے شاید میں اور آپ ان کو کبھی استعمال نہ کریں. ان کو مس انڈرسٹینڈنگ سی, جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوئی ہے تو اب انہوں نے دوسری بات کرنا شروع کی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان ہیز آلویز وانٹیڈ کہ اسٹیبل افغانستان ہو. ہماری حد الوسع کوشش رہی ہے, جب وہاں پہ بادشاہ کا رول تھا, بادشاہ تھی, تب بھی ہماری یہ خواہش تھی کہ افغانستان اسٹیبل ہو. اس کے بعد ایک ایسی گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں جس کی وہاں پہ ریٹ ہو لوگوں کے اوپر, جس کو لوگ مانتے ہوں, تاکہ ہم بھی تسلی سے رہ سکیں. ہمیں بھی پتا ہو کہ جو ان کے جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے تو ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. سو اسٹیبل افغانستان گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں بہت سوٹ کرتی ہے. ہم نے کوشش کی تھی جب رشینز انویٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو جس کی ریٹ ہو, پر انفارچونیٹلی ریٹ نہیں تھی. پھر طالبان آ گئے اینڈ انہوں نے اپنی ریٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. دے وینٹ آؤٹ آف دا وے, اور پھر ان کو جب ادھر سے بھگایا گیا تو طالبان سے ادھر سے ہی آئے ہیں پاکستان. تو اب پاکستان سے طالبان کبھی نہیں گئے تھے. جی, تو اب جو یہ ایک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, انہوں نے رچرڈ ہولبرگ کی صورت میں ایک اسپیشل انوائے جو ہے اس کو رکھا ہے. پھر ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے. دنیا کے تقریباً 20 ممالک نے خصوصی نمائندے جو ہیں وہ مبعوث کر دیے ہیں ایف پیک کے لیے. پاکستان اور افغانستان کو یکجا کر کے دنیا جو دیکھ رہی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ ایک طرف تو پاکستان ہے جو الحمدللہ ایک 170 ملین پیپل لیو ہیئر, ویئر نیوکلیئر پاور, ہماری ایک انفراسٹرکچر ہے, ہم ایک مربوط ملک ہیں, اور ایک طرف وہ ملک ہے جو پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہے. کمپیریزن تو دونوں ممالک کا ہو نہیں سکتا کسی بھی طرح سے. ان کو یکجا کیوں کر رہی ہے دنیا؟ دیکھیں آپ پیچھے جائیں تو جب